بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی میرے باپ کے ساتھ زنا کرتی تھی، لیکن میں اسے کچھ نہیں کہتا تھا کیونکہ میں بہت غریب تھا اور وہ امیر تھی۔ دیکھیے پھر اللہ کا عذاب، جب بچہ پیدا ہوا تو کیسا تھا۔ استغفر اللہ۔ میں خاموشی سے آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور میری بیوی دبے پاؤں میرے برابر سے اٹھ کر کمرے سے باہر جا چکی تھی، اور میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کہاں گئی تھی، اپنی جگہ پر ہی خاموش پڑا تھا، کیونکہ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کبھی کبھی انسان کے اپنے فیصلے ہی اسے اس قدر مجبور کر دیتے ہیں کہ اسے آنکھوں دیکھی مکھی بھی نگلنی پڑتی ہے، اور میرا سونیا سے شادی کا فیصلہ بھی ایک ایسا ہی فیصلہ تھا جس پر مجھے پوری طرح پچھتاوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ میرے دل میں ایک آگ سی لگی تھی کہ کسی بھی غیرت مند مرد کے لیے یہ بات برداشت کرنا بہت مشکل ہے کہ اس کی بیوی اسے دھوکہ دے کر آدھی رات کو کسی اور کے ساتھ موجود ہو۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میری بیوی سونیا رات کے اس پہر کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ہی باپ کے کمرے میں گئی تھی، اور یہ بات جانتے ہوئے بھی میں پوری طرح چپ تھا۔ میں بہت مجبوری میں اس رشتے کو نبھا رہا تھا، کیونکہ سونیا سے علیحدہ ہونے کے نتیجے میں مجھے اسے ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی، جو اس کے باپ نے نکاح کے وقت نکاح نامے پر شرط کے طور پر لکھوائی تھی۔ اس وقت میں نے یہ سوچ کر حامی بھر لی تھی کہ میں کیوں اپنی کروڑ پتی بیوی کو چھوڑنا چاہوں گا۔ میری نظر میں پیسے کی بہت اہمیت تھی، اور میں سونیا کی لاکھوں برائیوں کو برداشت کر سکتا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کا کردار میری اس سوچ کو غلط ثابت کر دے گا۔ اب جب کہ میری بیوی کا ایک بھیانک سچ میرے سامنے آ چکا تھا تو میرے لیے اس کے ساتھ گزارا کرنا ناممکن ہو گیا تھا، مگر میں اتنی بڑی رقم ادا کرنے کے قابل نہیں تھا، اس لیے اپنی بیوی کو خاموشی سے برداشت کرتا رہا۔ ہم جس گھر میں رہ رہے تھے وہ بھی سونیا کا ہی تھا، اور جس کاروبار میں دن رات میں محنت کر رہا تھا وہ بھی اسی کا کھڑا کیا ہوا تھا۔ اس لیے سچ کو جاننے کے بعد میں اس سے علیحدگی تو اختیار نہیں کر سکا، لیکن میرا تعلق سونیا کے ساتھ بہت مختصر ہو گیا، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی حاملہ ہے۔ خوشی کی یہ خبر بھی میرے اندر کی گھٹن کو نہ مٹا سکی تھی، لیکن میں یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر بیٹھا کہ شاید یہ بچہ سونیا کے رنگ ڈھنگ بدل دے اور وہ ایک دفعہ پھر میری ہو جائے۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو پوری طرح میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بچہ تو… میرا نام فراز ہے اور میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ میری MBA کی ڈگری حاصل کرنے کا بھی کوئی فائدہ سامنے نہیں آیا تھا کہ نوکری کے حصول کے لیے مجھے بے پناہ دھکے کھانے پڑے تھے۔ میں جو یہ سوچتا تھا کہ ڈگری ہاتھ میں آنے کے بعد مجھے ایک ایئر کنڈیشن آفس میں بہت اچھی سی نوکری مل جائے گی، وہ سب خواب ہی ثابت ہوئے تھے، اور میں بھی ان پڑھ لوگوں کے ساتھ ہی لائنوں میں دھکے کھا رہا تھا۔ اور ایسے ہی ایک دن جب میں انٹرویو کے لیے روشنی ٹیکسٹائل پہنچا تو وہاں پہلے سے کافی لوگوں کا انٹرویو ہو چکا تھا، اور میرے ساتھ بھی بہت سے لوگ بیٹھے تھے، اور میرے پاس تجربہ نہیں تھا، اس لیے مجھے آج بھی زیادہ امید نہیں تھی۔ اپنی باری پر جب میں اندر گیا تو مجھ سے عمر میں چند سال بڑی ایک لڑکی 2 مردوں کے درمیان بیٹھی تھی، اور اس کا انداز بہت ہی سیدھا سادہ سا تھا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور مجھ سے چند ایک سوال پوچھے، پھر مجھے واپس لوٹا دیا۔ مراد واپس گھر چلا آیا تھا، اور میرے ہاتھ میں امید کا کوئی دیا بھی نہیں تھا۔ ابا نے مجھے دیکھتے ہی بہت کڑک سے لہجے میں پوچھا، آج بھی نوکری نہیں لگی ہے؟ آج بھی نوکری لگی ہے یا نہیں؟ ابا کے سوال پر میں شرمندگی سے سر جھکا گیا تھا۔ ابا واپس اپنے کمرے میں گئے تو میں اماں کے پاس پہنچ گیا۔ وہ میرے لیے گرم گرم کھانا نکال رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھوں کے کنارے صاف کیے تو میں جان گیا کہ آج بھی آنسو ہی بہا رہی ہے۔ میں نے لاڈ سے اماں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، پھر ابا سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ میری بات پر اماں کے آنسو بہہ گئے اور کہنے لگی، میں تیرے باپ سے جھگڑا کب کرتی ہوں؟ انہوں نے ہی ساری زندگی مجھے بیوی کا درجہ نہیں دیا، اور اس عمر میں بھی رسوا کرتے ہیں۔
سارا وقت کسی نہ کسی بات پر مجھے باتیں سناتے رہتے ہیں، اور تو جانتا ہے ان کے رنگین مزاج کے بارے میں۔ خیال رکھنے کے نام پر محلے کی بیواؤں کے گھر کے چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ آج تو ان کی خاطر سلمہ بیگم ہمارے گھر تک چلی آئی تھیں، اور اسی بات پر جب میں نے ان سے سوال کیا تو ہمیشہ کی طرح انہوں نے مجھے 2 کوڑی کا جواب دیا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ میں نے اماں کو سینے سے لگا لی، اور میں بچپن سے یہی سب دیکھتا ہوا بڑا ہوا تھا۔ باہر بات پر ابا کو برا بھلا کہتے، بات بات پر وہ اماں کو برا بھلا کہتے، اور پتہ نہیں کیوں آج تک ان دونوں کے درمیان مجھے کبھی محبت اور پیار دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ یہاں تک کہ عمر کے اس حصے میں بھی میرے ماں باپ کے کمرے الگ الگ تھے۔ میں جب بھی اسکول یا کالج سے گھر لوٹتا تو اماں کو گھر کے کسی کونے میں چپکے چپکے آنسو بہاتا دیکھتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے دل میں ابا کے لیے محبت کی جگہ کدورت نے لے لی تھی۔ میں ان سے متنفر ہو چکا تھا، کیونکہ اپنی ماں کو اس طرح آنسو بہاتا دیکھ کر مجھے تکلیف کا احساس ہوتا تھا۔ خاندان کی کوئی شادی ہو یا بازار کا چکر کاٹنا ہو، ابا کبھی اماں کو ساتھ نہیں لے جاتے تھے، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اماں بہت ہی زیادہ سانولی سلونی سی تھی، اور ابا گورے چٹے پٹھان مرد۔ 6 فٹ کا نکلتا ہوا قد ابا کو سب کی نظر میں ممتاز بناتا تھا، جبکہ اماں کا قد بھی چھوٹا تھا۔ اماں اکثر مجھے کہتی کہ تیرا باپ مجھ سے بس مجبوری کا ہی رشتہ نبھا رہا ہے، ورنہ وہ تو کب کا مجھے چھوڑ چکا ہوتا۔ میں بھی ہو بہو اپنی اماں کے جیسا سانولا سا تھا۔ ابا کا قد اور رنگ مجھے وراثت میں نہیں مل سکے تھے، اور اسی بات پر اماں کو بہت افسوس ہوتا تھا، اور کہتی تھی کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تیری زندگی بھی میری جیسی نہ ہو جائے۔ اماں کی بات پر میں مسکرا کر کہتا کہ اماں میں مرد ہوں، میرے رنگ و روپ کا میری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سب میری خام خیالی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور اس بات کا احساس مجھے سونیا سے شادی کرنے کے بعد ہوا تھا۔ میں نے ابا کی مرضی کے خلاف جا کر MBA کی ڈگری حاصل کی تھی۔ ابا مجھے CA کروانا چاہتے تھے، اور اسی لیے جب MBA کر کے مجھے کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی تو اٹھتے بیٹھتے ابا مجھے عجیب نظروں سے دیکھا کرتے۔ روشنی ٹیکسٹائل میں انٹرویو دے کر مجھے 2 دن گزر چکے تھے، اور اس کے بعد مجھے کہیں انٹرویو دینے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا اور اپنی قسمت سے مایوس ہو چکا تھا۔ لیکن اس وقت میں حیران رہ گیا جب 2 دن بعد روشنی ٹیکسٹائل سے فون آیا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے اور مجھے میڈم کا اسسٹنٹ رکھ لیا گیا ہے۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خوش ہوا، لیکن یہ نوکری میری ڈگری سے چھوٹی تھی۔ میں نے انٹرویو اسسٹنٹ کی نوکری کے لیے نہیں دیا تھا، میں نے MBA کیا تھا اور مجھے اسسٹنٹ کی نوکری دی جا رہی تھی۔ لیکن پھر بھی میں نے اماں کی خاطر یہ نوکری کر لی۔ میں نے سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ نئی نوکری بھی تلاش کرتا رہوں گا تاکہ ابا کو مجھ سے شکایت نہ ہو، لیکن جب میں نوکری پر گیا تو مجھے پتا چلا کہ جس لڑکی نے میرا انٹرویو لیا تھا اس کا نام سونیا تھا، اور اس نے مجھے اپنے اسسٹنٹ کے طور پر رکھا تھا، اور وہ ڈائریکٹر کی بیٹی تھی اور اس کمپنی کو سنبھالتی تھی۔ سونیا کے ساتھ کچھ دن کام کر کے مجھے احساس ہوا کہ وہ ایک محنتی اور قابل لڑکی ہے، اور اپنے باپ کے کاروبار کو اس نے بہت محنت اور لگن سے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ سونیا نے مجھے اپنے اسسٹنٹ اس لیے رکھا تھا کہ میرے پاس تجربہ نہیں تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ کچھ وقت وہ مجھے اپنے ساتھ رکھ کر میری قابلیت کو پرکھ لے۔ سونیا عمر میں مجھ سے 2-4 سال بڑی تھی، لیکن دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ آفس میں داخل ہوتی تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے اور وہ کسی شہزادی کی طرح چلتے ہوئے اپنے روم تک پہنچتی۔ میں اسے دیکھتا تو اس کی قسمت پر رشک کرنے لگتا۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا مجھے سونیا کی ہر عادت اچھی لگنے لگی۔ اس کے اندر بہت ہی عاجزی تھی، اور خاص کر میرے ساتھ وہ بہت اچھی طرح پیش آتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی چلی گئی، اور 6 مہینے بعد سونیا نے ایک دن مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ مجھے ہرگز بھی اس سے ایسی کوئی توقع نہیں تھی۔ وہ نہ صرف میری باس تھی بلکہ ایک بہت بڑے کاروبار کی مالک تھی۔ اس کے پاس دولت جائیداد کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، دیکھنے میں بھی بہت حسین تھی۔ پھر وہ مجھ جیسے لڑکے سے کیوں شادی کرنا چاہتی تھی؟
یہی سوال جب میں نے اسے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اسے میں پہلی ہی نظر میں پسند آ گیا تھا اور اسی لیے اس نے مجھے اپنے اسسٹنٹ کی نوکری دی تھی، اور اب جب وہ مجھے اچھی طرح جان گئی ہے تو مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میری لاٹری نکل آئی تھی، میں بھلا کیوں انکار کرتا۔ میں نے اپنی اماں سے جب اس بارے میں بات کی تو اماں نے یہ سن کر انکار کر دیا کہ ایک خوبصورت لڑکی کو اپنی بیوی بنانے کے بارے میں نہ سوچو، تم میری طرح کم صورت ہو، اگر ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کرو گے تو کبھی ایک اچھی زندگی نہیں گزار پاؤ گے۔ میں نے اماں کو سمجھایا کہ ہر کوئی ابا کی طرح نہیں ہوتا، آپ بے فکر ہو جائیں، سونیا بہت ہی امیر ہے، بہت اچھی ہے، میں اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کر کے پوری طرح سیٹ ہو جاؤں گا۔ میرے سمجھانے پر اماں بھی راضی ہو گئی، لیکن سونیا کے ابا جو روشنی ٹیکسٹائل کے اصل مالک تھے، انہوں نے اس شادی کے لیے ایک شرط رکھ دی، کیونکہ سونیا ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس وقت وہ شرط مجھے بہت مشکل نہیں لگی تھی۔ ان کے مطابق اگر میں کبھی بھی سونیا سے علیحدگی اختیار کروں گا تو مجھے اسے 2 کروڑ روپے ادا کرنے ہوں گے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے حامی بھر لی کہ اتنی خوبصورت اور دولت مند لڑکی کو بھلا کوئی کیوں چھوڑنا چاہے گا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ مستقبل میں ایسی نوبت بھی آنے والی ہے۔ سونیا کے والدین نے جہیز میں مجھے ایک بہت بڑا بنگلہ دیا تھا اور میں اپنے ابا کے ساتھ اسی بنگلے میں شفٹ ہو گیا تھا۔ سونیا خوب دھوم دھام سے رخصت ہو کر میری دلہن بن کر آ گئی تھی اور میں اس شادی پر بہت خوش تھا۔ میرے اماں ابا نے اس بنگلے میں بھی الگ الگ کمرے ہی رکھے تھے۔ وہ دونوں نہ پہلے کبھی ایک ساتھ رہ سکتے تھے اور نہ ہی میرے کہنے پر یہاں ایک ساتھ رہنے کو راضی تھے۔ میں نے ابا سے التجا کی تھی کہ وہ سونیا کی موجودگی میں اماں کے ساتھ جھگڑے نہ کریں۔ میری بات سن کر ابا مجھ پر بس ایک نظر ڈال کر رہ گئے تھے۔ شادی کے بعد سونیا نے کاروبار کی ساری ذمہ داریاں مجھے دے دی تھیں اور وہ زیادہ تر وقت گھر میں ہی رہنے لگی۔ جب سے سونیا رخصت ہو کر آئی تھی، ابا نے اماں سے واقعی ہی جھگڑے کرنا ترک کر دیے تھے۔ ان کا کافی وقت سونیا کے ساتھ ہی گزرنے لگا تھا۔ میں آفس سے گھر آتا تو اماں خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی۔ میں فوراً اماں سے ملنے کے لیے جاتا تو وہ بہت دکھی نظر آتی۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی کچھ نہ کہتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں کو کیا ہوا ہے۔ اب تو ان کا اور ابا کا جھگڑا بھی نہیں ہوتا۔ سونیا سے شادی کر کے 2 مہینے گزرے تھے کہ سونیا نے آفس پوری طرح میرے حوالے کر دیا۔ میں اس کے ابا کے ساتھ مل کر کاروبار سنبھال رہا تھا کہ ہر رات ہی مجھے بہت زیادہ گہری نیند آنے لگی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میں بہت زیادہ تھکنے لگا تھا، اسی لیے ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن ایک دن جب میں آفس سے آنے کے بعد اماں کے کمرے میں گیا تو اماں زاروں قطار رو رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئی۔ میں نے پھر اماں سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے؟ اماں کہنے لگی، پتہ نہیں تو کیسا شوہر ہے جسے اپنی بیوی کا ہوش نہیں ہے۔ اماں کی بات سن کر میں چونک گیا۔ مطلب اب انہیں مسئلہ ابا سے نہیں بلکہ سونیا سے تھا۔ لیکن سونیا نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے اماں اس قدر دکھی تھی؟ اماں کہنے لگیں کہ تیری بیوی پہلے تو دن کے وقت تیرے ابا کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ میں یہ سوچ کر نظر انداز کرتی رہی کہ بہو ہے، سسر کے ساتھ دوستی ہو گئی ہوگی، لیکن تیرے ابا کی رنگین فطرت یہاں بھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر اماں پھر سے رونے لگی اور میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ اماں کیا کہہ رہی تھی؟ ابا کی رنگین فطرت کا سونیا سے کیا تعلق تھا؟ اماں کہنے لگی، پتہ نہیں تیری بیوی تجھے دودھ میں ایسا ملا کر کیا پلاتی ہے جو تو ساری رات بے خبر پڑا سوتا رہتا ہے اور تیرے باپ کے کمرے میں پہنچ جاتی ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ نہ صرف میری بیوی پر بلکہ میرے باپ پر بھی الزام لگا رہی ہیں۔ سونیا کا آدھی رات کو ابا کے کمرے میں کیا کام ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ سونیا کو آدھی رات کو تیرے باپ کے کمرے میں ایسا کون سا کام پڑتا ہے جو وہ تجھے چھوڑ کر تیرے باپ کے کمرے میں پہنچ جاتی ہے؟ پہلے تیرا باپ محلے کی بیوہ عورتوں پر نظر رکھتا تھا اور اب اس کی نظر اپنی بہو پر پڑ چکی ہے۔ میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ خوبصورت لڑکی کو بیوی بنا کر نہ لا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اسے تجھ سے زیادہ تیرے باپ میں دلچسپی ہو گئی ہے، وہ دونوں بالکل ایک جیسے ہی تو ہیں۔ اماں کی باتیں میرے سر پہ کسی ہتھوڑے کی طرح پڑ رہی تھیں۔ یہ سچ تھا کہ میں پچھلے کئی دنوں سے بہت گہری نیند سو رہا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی پر شک کرتا
अम्मा की इस बात का सच मान लेता कि वो मेरे बाप के साथ। मैंने अम्मा से कहा कि यकीनन आपको कोई गलत फहमी हुई है। सोनिया मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, वो कभी मुझे धोखा नहीं देगी। मेरी खातिर तो वो अपने बाप की इतनी ज़्यादा जायदाद छोड़कर यहाँ चली आई है। अम्मा मुस्कुराकर कहने लगी, बेवकूफ़, यही तो सोचने वाली बात है कि वो सारी जायदाद छोड़कर यहाँ तेरे साथ क्यों रह रही है। अम्मा की बातों ने मुझ पर सोच के नए दरवाजे खोल दिए थे। सोनिया मेरे अब्बा को अब्बा नहीं कहती थी, बल्कि उनके नाम से पुकारती थी, और इस बात का एहसास मुझे आज बहुत ज़्यादा हो रहा था। हमारी शादी को ये 3रा महीना था, लेकिन सोनिया का आज तक किसी बात को लेकर मुझसे भी कोई झगड़ा नहीं हुआ था। मैं जो भी कहता वो फ़ौरन खुशी खुशी मान जाती और मेरे घर वालों को भी वक्त देती। उसमें ऐसा कोई ऐब नहीं था कि जिसकी वजह से उसे मुझसे शादी करनी पड़ती, सिवाय इसके कि वो उम्र में मुझसे 4 साल बड़ी थी। मैं सोच रहा था कि उससे मुझसे मोहब्बत कैसे हो गई, जबकि ना तो मैं खूबसूरत था और ना ही इसके काबिल। मैं गौर से सोनिया को देख रहा था। वो मेरी तरफ पलटी और कहने लगी, क्या बात है, आज तो आपकी नज़र मुझसे हट ही नहीं रही है। मैंने सोनिया से कहा कि हाँ, आज तुम अब्बा के साथ चाय पीने ना जाओ, बल्कि मेरे साथ वक्त गुजारो। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि अंकल मेरा लॉन में इंतज़ार कर रहे होंगे। अब वो मेरे बगैर शाम की चाय नहीं पीते। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मैंने नाराज़गी से कहा कि अब्बा को देखने के लिए अम्मा मौजूद हैं, तुम सिर्फ मेरा ख्याल रखो, यही बात है। वो कहने लगी कि अगर तुम्हारी अम्मा तुम्हारे अब्बा का ख्याल रख रही होती तो मैं कभी उनका ख्याल न रखती, लेकिन तुम्हारी अम्मा को तो अपने शौहर का ज़रा भी ख्याल नहीं। सोनिया की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने उसे गुस्से में बिना सोचे समझे कह दिया कि अगर अम्मा को ख्याल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम उनका बीवी बनकर ख्याल रखोगी। मेरे दिल में जो आग लगी थी वो मैंने ज़बान से उगल दी थी। सोनिया हक्का पक्का मुझे देख रही थी। मैं सोनिया से कोई बात किए बगैर ही आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गया और वो खामोशी से कमरे से निकल गई। अम्मा की बातों में यकीनन सच्चाई थी और इस सच्चाई का अक्स सोनिया की आंखों में नजर आ गया था। वो मुझे मनाने के बजाय मेरे अब्बा के पास जा चुकी थी। अब्बा खूबसूरत थे, बल्कि सोनिया की तरह ही, और मैं अपनी अम्मा के जैसा था, और शायद इसलिए सोनिया मुझसे ज़्यादा मेरे बाप की हो गई थी। मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे और अब हमेशा ही मोहल्ले की बेवा औरतों के ख्याल रखने के बहाने उनके घर जाया करते थे। सलमा आंटी तो अब्बा के लिए हमारे घर भी आने लगी थी और अब्बा की तवज्जो अम्मा से ज़्यादा मोहल्ले की औरतों की तरफ थी, और अब सोनिया भी उनकी खूबसूरती के दाम में फंस गई थी। अगर सोनिया से शादी तोड़ने पर मुझे 2 करोड़ रुपए ना अदा करने होते तो मैं पहली फुर्सत में उसे अपने घर से निकाल बाहर करता। वो ना सिर्फ मेरी माँ के हक पर डाका डाल रही थी, बल्कि मुझसे भी बेवफाई कर रही थी। रात मैंने जाग कर सोनिया पे नज़र रखने का सोचा, और जब दूध लेकर कमरे में आई तो मैंने दूध नहीं पिया। मुझे वाकई नींद नहीं आई थी। मैं आंखें बंद किए सोने की एक्टिंग कर रहा था, और रात के 2 बजे के करीब सोनिया कमरे से निकलकर बाहर चली गई। मुझे मालूम था कि वो कहाँ गई है, लेकिन फिर भी दिल में एक मौहूम सी उम्मीद थी कि क्या पता अम्मा को कोई गलतफहमी हुई हो। यही सोचकर मैं दबे पाँव कमरे से निकला तो सोनिया मेरे अब्बा के कमरे में दाखिल हो रही थी। उससे आगे कुछ भी देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, क्योंकि अगर मैं कुछ देख भी लेता तो कोई फैसला न कर पाता। इसलिए वापस अपनी जगह पर आकर लेट गया और आंसू मेरी आंखों से बहने लगे। हर गुजरते दिन के साथ मैंने सोनिया से बातचीत ख़त्म कर दी थी, और फिर मुझे पता चला कि वो हामला है। तो मुझे लगा कि शायद अब वो बदल जाएगी, लेकिन मेरी ये उम्मीद भी इस वक्त टूट गई जब हामला होने के बावजूद भी वो रात को मेरे अब्बा के कमरे में लाजमी जाती। हमल के 9 महीने उसने बहुत ही मुश्किल से काटे थे। वो मुझसे बात करने के लिए तड़पा करती, लेकिन मैं जानबूझकर उसे नज़रअंदाज कर देता। मैं जान गया था वो मुझसे ताल्लुक़ बरकरार रखने के लिए सब कुछ कर रही है। कई दफ़ा मैंने दबे लफ्ज़ों में अब्बा को ये भी समझाने की कोशिश की कि वो अम्मा को ज़्यादा वक्त दिया करें, लेकिन अब्बा का तो अम्मा से खुदा वास्ते का बैर था। वो फिर दिन आ गया जब सुबह से ही सोनिया की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं उसे लेकर हॉस्पिटल गया। डॉक्टर ने बताया कि कुछ ही देर में बच्चे की पैदाइश होने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि सोनिया की हालत ठीक नहीं थी। डॉक्टर कह रही थी कि उसने ये महीने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गुजारे हैं और इसीलिए उसका बीपी बहुत हाई हो गया है। डॉक्टर काफ़ी देर तक उसका बीपी नॉर्मल करने की कोशिश करते रहे
और जैसे ही उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो ऑपरेशन कर दिया गया। डॉक्टर ने चादर में लिपटा हुआ बच्चा मेरी गोद में डाला तो मेरे होश उड़ गए। वो बच्चा हूबहू मेरे जैसा था, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर ने कहा कि उसे फ़ौरन इनक्यूबेटर में पहुंचाना होगा। मेरे अब्बा भी हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्होंने बच्चा मेरे हाथ से लिया और इनक्यूबेटर में पहुंचा दिया। मैं सारों कतार रो रहा था। बच्चे की हालत भी ठीक नहीं थी और सोनिया की भी। अब्बा कहने लगे कि तुमने अपनी मोहब्बत करने वाली बीवी की कदर नहीं की तो अब क्यों रो रहे हो। मैंने नफरत से अब्बा से कहा कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मेरी बीवी को अपनी जाल में फंसा लिया और इसलिए मुझसे दूर हो गई। हर रात वो मुझे छोड़कर आपके कमरे में पहुंच जाती थी। मेरी बात सुनकर अब्बा अफसोस से हंसे कहने लगे कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे दिल में सही जहर डाला है। पहले वो सारी जिंदगी तुम्हें अपनी मजलूमियत का रोना दिखाकर मेरे खिलाफ करती रही और अब तो उसने अपनी मजलूम बहू को भी इस्तेमाल कर लिया। मुझे ना ही कभी तुम्हारी माँ से नफरत थी और ना ही मैं उसे झगड़ा करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ को ही मेरे वजूद से नफरत हो चुकी थी, क्योंकि वो शादी के इब्तदाई दिनों में हम दोनों मियाँ बीवी जहाँ भी जाते सब हमारी जोड़ी को कुछ अजीब तरह से देखते। और वजह ये थी कि मैं खूबसूरत ज़्यादा था, लेकिन मुझे तुम्हारी माँ कभी बदसूरत मालूम नहीं हुई थी। तुम्हारी माँ ने खुद ही मेरे साथ घर से निकलना छोड़ दिया। वो अपने आप में एक कमतरी महसूस करने लगी और मेरे लाख समझाने पर भी ये एहसास उसके दिल से ना मिट सका कि वो मुझसे कमतर है। मैं मोहल्ले की बेवा औरतों के राशन का ख्याल करता तो उसे ये मेरी नीयत का फतूर मालूम होता। और फिर जब तुमने सोनिया जैसी खूबसूरत लड़की का इंतखाब किया तो तुम्हारी माँ को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई कि हमारे घर में एक और खूबसूरत चेहरा आ जाए। इसलिए उसने तुम्हारी बीवी से तुम्हें बदगुमान कर दिया। मैं पिछले काफ़ी अरसे से बीमार हूँ। रात 2 बजे मेरी दवा का वक्त होता है। उम्र ज़्यादा होने की वजह से मेरी नींद से आँख नहीं खुलती थी, इसलिए मेरी दवा छूट जाती थी और मैं मज़ीद तकलीफ़ में आ जाता था। जब सोनिया के इल्म में आई तो वो खुद ही बाकायदगी से रोज़ाना मुझे दवा देती और मेरे सोने तक मेरे पाँव दबाती। तो बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें सोनिया जैसी बीवी मिली, लेकिन तुम उसकी कदर नहीं कर सके। तुम्हारी माँ ने सारी ज़िंदगी दुनिया के आगे मजलूमियत का रोना रोया है, जबकि हकीकत में वो मजलूम नहीं बल्कि जालिम है, क्योंकि वो किसी भी रिश्ते से इंसाफ नहीं कर सकी है। अब्बा की बात सुनकर मैं रोने लग गया था। मैं जान गया था कि मेरे घर होने वाले बच्चे की पैदाइश इसीलिए ऐसी हुई है क्योंकि ये खुदा की तरफ से मेरे लिए सज़ा है। सोनिया और मेरा बच्चा पूरे 15 दिन हॉस्पिटल में रहा और मेरे अब्बा हमारे साथ खड़े रहे, लेकिन मेरी माँ ने एक दफ़ा भी हॉस्पिटल में कदम नहीं रखा। अम्मा के इस रवैये ने ही मुझे बता दिया था कि उनके दिल में क्या है। 15 दिन बाद सोनिया और मेरा बच्चा दोनों ही खुदा के फजल से ठीक हो गए थे, क्योंकि मैंने अपने गुनाह की माफ़ी भी मांग ली थी और तौबा भी कर ली थी। मैं जान गया था कि हर मजलूम दिखने वाला इंसान हमेशा मजलूम नहीं होता। कुछ औरतें मेरी माँ जैसी भी होती हैं जो खुद पर मजलूमियत का लिबादा पहन लेती हैं और अपने से जुड़े मर्दों को जालिम बना देती हैं। आपके इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे लोग ज़रूर मौजूद होंगे जो गलतियाँ खुद करते होंगे, लेकिन उसका सेहरा हमेशा दूसरों के सर सजाते होंगे, जैसा कि मेरी माँ ने किया। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।